السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری ایک اسٹوڈنٹ ہیں، انہوں نے ایک سوال پوچھا کل کہ مفتی صاحب ان کی کوئی فرینڈ ہے، وہ کسی کو بہت چھوٹا والا قرآن جو ہوتا ہے وہ ایز اے گفٹ دینا چاہتی ہے، تو کیا وہ چھوٹا والا قرآن گفٹ میں دیا جا سکتا ہے؟ اور انہوں نے یہ بھی بتایا کہ وہ قرآن جو ہے نا بہت چھوٹا ہے، 2 انچ اتنا سا، 1 انگلی کے برابر ہوگا، چلو 1 انگلی سے بھی چھوٹا، 2 انچ، جس کو پڑھا تو بالکل نہیں جا سکتا، مائکرو اسکوپ سے ضرور دیکھا جا سکتا ہے، تو کیا ایسا قرآن گفٹ میں دیا جا سکتا ہے؟ میں نے تھوڑا سا معلوم کیا کہ ایسا قرآن گفٹ میں دینے کا فائدہ کیا ہے، کہ ایز اے کی چین ہے نا، یا ویسے ہی بس سجانے کے لیے، تو دینا کیسا ہے؟ اسی طرح سے میں نے دیکھا ہے ابھی ہمارے گھر پہ بھی، ابھی ہم جب نئی بلڈنگ میں شفٹ ہوئے اوپر، تو ایک ہمارے ریلیٹیو ہیں، تو ہم نے ان کو گھر پہ بلایا ہوا تھا، تو وہ اسی طرح سے وہ جو ہوتا نا آیت الکرسی لکھی ہوتی ہے کیلی گرافی والے سٹائل میں تھوڑا سا، تو وہ آیت الکرسی لکھی ہوئی تاکہ بھئی اس کو ہم روم میں لگائیں، وہ لے کر آئے۔ ایک ملنے والے اور ہیں، وہ بھی حروف مقطعات اور آیت الکرسی وغیرہ وغیرہ ایک فریم میں لکھی ہوئی تھیں، وہ لے کر آئے تھے۔ تو یہ گفٹ میں دینے کا چلن بہت عام ہے ان چیزوں کا۔ سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو سمجھاؤں گا، وہ 2 انچ یعنی بہت چھوٹا سا قرآن جس کو پڑھنا پاسبل ہی نہیں ہے ایز اے کی چین، تو کیا وہ چھوٹا والا قرآن گفٹ میں دیا جا سکتا ہے؟ تو آپ اچھے طریقے سے اس بات کو سمجھ لیں کہ قرآن جو ہے نا یہ ایک کتاب ہے ہدایت کی۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں دیا ہے وہ اس لیے دیا ہے تاکہ ہم قرآن مجید کو پڑھیں اور ہدایت حاصل کریں۔ قرآن مجید کو پڑھیں، اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کریں، قرآن مجید کو پڑھیں اور اپنی زندگی کو سکون والا بنائیں، قرآن مجید کو پڑھیں اور اللہ سے اپنی بانڈنگ مضبوط کریں، قرآن مجید کو پڑھ کر جنت میں اونچے مقامات حاصل کریں، صحیح غلط میں فرق پتہ کریں، سچ اور جھوٹ کو جان سکیں، حق اور باطل کو پہچان سکیں۔ اس لیے قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، اس لیے نہیں دیا قرآن مجید کہ آپ اس کو جو ہے نا ایز اے کی چین کسی کو گفٹ میں دو، اس لیے نہیں دیا قرآن مجید کہ آپ جو ہے نا اس کو ایک بڑے سے بہترین انداز میں لے کر کہیں پہ اپنے المیرا میں سجا دو، ہے نا، شوکیس میں سجا دو، اس لیے قرآن نہیں ملا ہے۔ تو پھر کی چین والا قرآن مجید، یہ تو قرآن مجید کی بے حرمتی کے اس میں زیادہ چانسز ہیں۔ کیوں؟ جب کی چین ہے وہ تو اس میں ظاہر ہے کی لٹکانے کا بھی بنا ہوگا، تو لوگ کار میں اس کو لٹکا دیں گے، اس میں چابی ڈال لیں گے، کچھ نہیں تو گلے میں ڈال لیں گے، کچھ نہیں تو ویسے ہی ہاتھ میں پکڑ کے رکھیں گے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، بلکہ بے ادبی کے پہلو بہت زیادہ ہیں۔ اسی لیے اس طرح کے قرآن مجید دینے سے بچیے۔ ہاں، قرآن مجید دینا ہے بڑا والا دو، قرآن مجید دینا ہے تو اتنا چھوٹا والا دو جو بعض دفعہ ہم پاکٹ میں رکھ کے سفر پہ جاتے ہیں تو اپنے بہت چھوٹا سا قرآن ہوتا ہے، کہیں بھی لے جانے میں آسانی ہوتی ہے، کہیں بیٹھے فوراً جیب سے نکالا پڑھ لیا، اتنا چھوٹا قرآن مجید جس کو پڑھنا پاسبل ہو، کیونکہ قرآن مجید کا جو مقصد ہے وہ مقصد ہی اس کو پڑھنا ہے، اس کو پڑھ کر یہ ساری چیزوں کو حاصل کرنا جو میں نے ابھی بتایا۔ اسی لیے کی چین اور اتنا چھوٹا قرآن اور اتنا چھوٹے قرآن جس کو میوزیم میں رکھے ہوتے ہیں وہ الگ مسئلہ ہے۔ میوزیم میں تو ظاہر سی بات ہے کچھ یونک آپ کو کرنا ہے تو اتنے چھوٹے پہ آپ لکھ دو، تو کچھ یونک کرنا ہے، ایڈونچر کرنا ہے، وہ بھی اسلام سے جڑی ہوئی چیزوں پر، تو بہت اچھی بات ہے، لیکن ان چیزوں کا رواج عام نہیں کرنا چاہیے۔ اسی لیے تو کی چین والا 2 چھوٹا سا قرآن دینا یہ بالکل بھی درست نہیں ہے۔ اب میں بات کر رہا ہوں ان چیزوں پر جو ہمارے ملنے والے ریلیٹیو وہ لے کر آئے تھے۔ جیسے کہ میں نے دیکھا ہے بعض لوگ اپنے روم میں جو ہے نا آیت الکرسی والا پورا ایک دم واچ ہوتی ہے، اس کے پیچھے آیت الکرسی بنی ہوتی ہے، اس کو اپنے روم میں لگا لیتے ہیں، اور میں نے دیکھا ہے کہ آیت الکرسی والے جو اسٹیکر ہوتے ہیں وہ اپنے روم میں لگا لیتے ہیں۔ تو اس کو بھی آپ سمجھو، اس میں بھی قرآن مجید کی بے ادبی کا پہلو ہے۔ وہ کیسے ہے؟ کیونکہ دیکھو قرآن مجید پڑھنے کے لیے ہے، قرآن مجید ہدایت کے لیے ہے، قرآن مجید کی صورتیں اس لیے نہیں ہیں کہ آپ اس کو اپنے گھر میں ڈیکوریشن کے لیے استعمال کرو۔ قرآن مجید میں مان لیجیے آیت الکرسی ہے تو وہ اس لیے نہیں ہے کہ آپ ڈیکوریشن کے طور پر آپ قرآن مجید کی صورتوں کا استعمال کرو، قرآن مجید کی آیتوں کا استعمال کرو، اسی لیے ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں، عربی عبارات کے اندر خوبصورتی ہے تو آپ اپنے روم کو سجا سکتے ہو، لیکن قرآن مجید کے علاوہ میں عربی میں آپ کوئی، جیسے انگلش میں ہوتا ہے نا
جیسے کہ انگلش میں ہوتا ہے لائن، جیسے میرے ذہن میں آ رہا ہے سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ، اور بھی بہت ساری لائنس ہوتی ہیں انگلش میں لوگ اپنے اپنے روم میں سجانے کے لیے لکھ لیتے ہیں، تو ایسے ہی عربی میں آپ لکھوا لو، کچھ بھی لکھوا لو، لیکن قرآن مجید کی صورتوں کو اور آیتوں کو روم کو ڈیکوریٹ کرنے میں استعمال مت کرو۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں، اللہ اور محمد کے ناموں سے، اللہ کے ناموں سے، حضور کے ناموں سے محبت ہے، وہ آپ لگا سکتے ہو، لیکن قرآن مجید کو چھوڑ دو۔ آپ کلمہ طیبہ لگا لو لیکن قرآن مجید کو چھوڑ دو، کیونکہ اس میں بے ادبی کے بہت پہلو ہیں، اسی لیے مجھے اس مسئلے پر آج بولنا پڑ رہا ہے۔ اب وہ فریم میرے یہاں آ کے رکھا ہے، میرا دل نہیں ہو رہا کہ میں اس کو لگاؤں۔ کیوں بھائی، میں اس کو کیوں لگاؤں؟ سجانے کے لیے نہیں ہے قرآن مجید کی آیتیں، قرآن مجید کی صورتیں اس لیے نہیں ہے کہ آپ اس کو ڈیزائن سے پرنٹ کروا کے خرید کے، اس پہ بڑا کاروبار بھی چل رہا ہے خوب، بہترین جو ہے نا کیلی گرافی والی صورتیں، آیتیں بکتی ہیں، سیل ہوتی ہیں، اور لوگ اپنے گھروں پہ لگاتے ہیں۔ اس لیے نہیں ہے قرآن مجید، اس لیے ان چیزوں سے بچو میرے عزیز بہنوں۔ ہاں، عربی میں آپ اور کچھ بھی لگاؤ، نو پرابلم، بس قرآن کو چھوڑ دو، میری آپ لوگوں سے یہی درخواست ہے۔ مجھے امید ہے کہ یہ مسئلہ آپ کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا، اس کے لیے کچھ شیئر کریں، دوسروں تک پہنچائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ آج جال جو ہے لینٹر کا وہ تقریباً 75% کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ لوگوں سے گزارش یہی کرنا ہے کہ کم سے کم 1 روپے کا جو تعاون ہے یہ آپ لوگوں کو روزانہ کرتے رہنا ہے، زیادہ پھر آپ کی چوائس ہے۔ انشاءاللہ ہم 2-3 دن کے اندر اس لینٹر کو پورا کمپلیٹ کرنے والے ہیں، اور پھر یہاں سے جو ہمارے بچے قرآن مجید پڑھ کر نکلیں گے، تعلیم حاصل کر کے نکلیں گے، تو انشاءاللہ ہمارے ملک کے لیے اور ملت کے لیے یہ بڑا بہترین سرمایہ بنیں گے آگے جا کے۔ تو آپ لوگوں سے گزارش یہی ہے کہ روزانہ یہ جو QR کوڈ آپ کو نظر آ رہا ہے، 1 روپیہ تعاون کرنا یاد رکھیے گا، بھول مت جائیے گا۔ دیکھیے جال لگ چکا ہے، اور نیچے جو ہے وہ کمرے بھی میں انشاءاللہ آپ لوگوں کو وزٹ کراؤں گا۔